रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू नेशनल नैरेटिव। जस्टिस आयशा मलिक पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जस्टिस बन चुकी हैं। इसके लिए वो मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं और पूरे पाकिस्तान के अंदर एक इंतहाई खुशी की लहर है कि पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन जो है वो ज़िंदगी के हर शोबे के अंदर आगे बढ़ रही हैं। तो आज के वीलॉग में जस्टिस आयशा मलिक के बहैसियत जज सुप्रीम कोर्ट पे एलिवेट होने पे हम वीलॉग करेंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो हम आपको ये बताएं कि पाकिस्तान के बारे में वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर, अमेरिका के अंदर इस तरह का इमेज जो क्रिएट किया जाता रहा कि ये इस तरह की सोसाइटी है कि इधर शब रोज़ बॉम्ब्स फोड़े जाते हैं और ये पाकिस्तान का जो ट्राइबल एरिया है उसके नक्शे दिखाए जाते थे, और पाकिस्तान के अंदर जो वीमेन राइट्स हैं, वीमेन जो प्रोटेक्शन है वो उस तरह नहीं है जिस तरह होनी चाहिए। यानी एक इस तरह का प्रोपेगंडा मुसलसल बाकायदगी के साथ पाकिस्तान के खिलाफ पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड ने वो बपा किए रखा। कितने अशरे, तकरीबन कम अज़ कम 2 अशरे तो जब से 9/11 हुआ है तब से लेकर अभी तक ये प्रोपेगंडा है। तो उसके अंदर जो बड़ी बड़ी इम्पोर्टेंट जो बातें थी प्रोपेगंडा के, जो बड़े मेन पिलर्स थे, उनके अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट इनका पॉइंट था वो था कि जो वीमेन है पाकिस्तान की, उनको प्रॉपर वीमेन राइट्स अवार्ड नहीं किए जाते पाकिस्तान के अंदर। और इसके अलावा जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो नहीं है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी नहीं है, और तीसरा एक्सट्रीमिज़म। मतलब ये इस तरह के जो मसले मसाइल हैं इनको बना के पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगंडा किया जाता रहा है। और ये जो जज साहिबा की एलिवेशन है ये इस चीज़ की अक्कास है कि पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन जो है उनको बराबर की अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं और ज़िंदगी के मैदान के अंदर जो कि जितना आगे बढ़ सके उसको पूरे मौके मैसर होते हैं। और ये पाकिस्तान के अंदर खाली ख़वातीन में ये इनका जो सुप्रीम कोर्ट की जज के मुकाम के ऊपर एलिवेट होना नहीं, ज़िंदगी के दूसरे शोबों के अंदर भी ख़वातीन इतना इम्पोर्टेंट किरदार अदा कर रही हैं और उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। जहाँ तक बात करी जाए आइडियल सिचुएशन की, तो आइडियल सिचुएशन किसी जगह पे भी नहीं होती। आप वेस्टर्न वर्ल्ड की बात कर लें तो वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर कितने कंट्रीज़ हैं, अमेरिका की कितनी जो अमेरिका के कितने प्रेसिडेंट्स जो है फीमेल हैं बता दें। अमेरिका की मौजूदा जो कैबिनेट है उसके अंदर कितनी फीमेल रिप्रेजेंटेशन है। अमेरिका की पोजीशंस के अंदर पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर कितने प्राइम मिनिस्टर्स और उनके प्रेसिडेंट्स फीमेल्स हैं। पूरी की पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड को आज भी उठा ले, आज या पीछे तक, ये एक बहुत लंबी बात हो जाएगी, उनको हम गिनती करना शुरू कर दें तो। लेकिन हकीकत ये है कि अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं और जिस तरीके से कोई आगे बढ़ता है उसका कोई रास्ता रोक नहीं सकता। तो जस्टिस आयशा मलिक जो है उन्होंने लीगल फ्रेटर्निटी के अंदर अपना नाम बनाया, फिर वो हाई कोर्ट की जज बनी, उसके बाद इनको सुप्रीम कोर्ट के लिए एलिवेट कर दिया गया। और जस्टिस आयशा मलिक जो है इनका हल्का सा प्रोफाइल ये है कि इन्होंने अपनी जो इब्तदाई जो तालीम है वो पेरिस के अंदर और न्यूयॉर्क के अंदर हासिल की, और फिर इन्होंने अपनी जो इनका जो कैम्ब्रिज सीनियर कैम्ब्रिज था इन्होंने कराची ग्रामर स्कूल से कंप्लीट किया। उसके बाद ये पाकिस्तान लॉ कॉलेज है लाहौर के अंदर, इधर से इन्होंने अपना लॉ किया, लॉ के अंदर इन्होंने ग्रेजुएशन की है। फिर LLM करने के लिए ये चले गई हैं हार्वर्ड लॉ स्कूल कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स अमेरिका के अंदर, उधर से इन्होंने LLM किया है। और उसके बाद फिर ये दोबारा पाकिस्तान आई हैं और इन्होंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की है। प्रैक्टिस करते हुए ये मुख्तलिफ जो लॉ फर्म्स थी उनके साथ अटैच्ड नहीं है, उनके अंदर जो ईसा लॉ फर्म है, रिजवी लॉ फर्म है, अफरीदी लॉ फर्म वगैरह वगैरह, इनके साथ इन्होंने काम किया है। मुख्तलिफ NGOs के साथ ये काम करती रही हैं और इनका वसी तजर्बा है ये लॉ का, और ये लॉ पढ़ाती भी रही हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर भी ये लॉ पढ़ाती रही हैं, और इसके अलावा ये कराची के अंदर भी मर्केंटाइल लॉ पढ़ाती रही हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी में बैंकिंग लॉ पढ़ाती रही हैं। और इसके साथ साथ ये मुख्तलिफ NGOs के साथ भी पॉवर्टी एलिविएशन और इस तरह के दीगर कामों के लिए शी हैज़ बीन हेल्पिंग अ लॉट। तो इतना ज़्यादा इनका एक्सपीरियंस था और इस तरह की
وہ بڑی ان کی ڈگریز تھیں پاکستان کی اور فورن کوالیفائڈ تھیں یہ لاء کے اندر. پھر اتنے بڑے ایکسپیرینس اور لیگل فریٹرنٹی کے اندر ان کے نام کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو ریکمینڈ کیا گیا فار ایلیویشن ایز جج آف لاہور ہائی کورٹ. تو پھر لاہور ہائی کورٹ کی یہ جج بن جاتی ہیں اور اس کے بعد یہ پرفارم کرتی رہتی ہیں. اور اب معاملہ یہ آیا کہ ان کو ایلیویٹ کر دیا جائے سپریم کورٹ کے جج کے لیے. تو اس سچویشن میں یہ سینیورٹی کے لیے نمبر 4 پہ تھی. شی واز ایٹ نمبر 4 ان لاہور ہائی کورٹ ان سینیورٹی لسٹ. تو ان کے اوپر اعتراض یہ اٹھایا گیا کہ یہ نمبر 4 پہ ہے, شی از ناٹ دا سینئر موسٹ, اس لیے ان کو سپریم کورٹ کے لیے ہم ایلیویٹ نہیں کر سکتے. تو پھر بہت بڑی ڈیبیٹ ہوئی اس کے لیے. ایک جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ تھے انہوں نے ایک پوری اس سلسلے میں کیمپین چلائی اور پورا ایک تنازع کھڑا ہوا. کئی مہینوں سے یہ تنازع چلتا رہا. تو ساتھ پھر یہ جواب دیا گیا کہ پریسیڈنس موجود ہے کہ کتنے ہی جو میل ججز ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر اور دیگر ہائی کورٹس کے اندر وہ سینئر موسٹ نہیں ہوتے تھے اور ان کو ایلیویٹ کر دیا جاتا تھا سپریم کورٹ کے لیے. اور اب جب معاملہ آیا ہے یہ جسٹس عائشہ ملک کے لیے تو عائشہ ملک جو ہے وہ نمبر 4 پہ لیکن یہ پریسیڈنس موجود ہے. تو اس سلسلے کے اندر پھر ٹائی پڑ گئی. ٹائی پڑنے پہ جو ایک کمیٹی تھی, کمیشن بنا, کمیشن کے اندر 4 لوگوں نے ان کی مخالفت کے اندر اپنا ووٹ دیا. ان کے اندر جنہوں نے مخالفت کی ان کے سپریم کورٹ کے جج میں ایلیویٹ ہونے کے لیے ان میں جسٹس مقبول باقر ہیں, اس کے علاوہ جسٹس سردار طارق مسعود ہیں, اور اس کے ساتھ فارمر جج دوست محمد خان ہے, اور اس کے علاوہ ریپریزنٹیٹیو آف پاکستان بار کونسل اختر حسین ہے. انہوں نے مخالفت کی. یعنی جو پارلیمنٹری کمیٹی بننے سے پہلے یہ کمیشن میں ان کا معاملہ گیا ہے جوڈیشل کمیشن کے اندر, تو اس کے اندر ان چار لوگوں نے مخالفت کی کہ جسٹس عائشہ ملک کو سپریم کورٹ کے لیے آگے ایلیویٹ نہیں کرنا چاہیے. تو دوسرے 4 لوگوں نے ان کو سپورٹ کیا. سب سے پہلے ان کی سپورٹ کے اندر آتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد, اس کے بعد ہے جسٹس عمر عطا بندیال, پھر آتے ہیں فیڈرل لا منسٹر ڈاکٹر فروغ نسیم, اور اس کے ساتھ ہیں اٹارنی جنرل آف پاکستان جاوید خان صاحب. ان لوگوں نے ان کو سپورٹ کیا کہ ان کو بنایا جانا چاہیے. تو یہ 9 ستمبر کو معاملہ جو ہے وہ سرفس پہ اپنی کشیدگی کو اختیار کر گیا. تو پھر پارلیمنٹری کمیٹی بنی ہے جس کو ہیڈ کیا ہے سینیٹر فاروق ایچ نائک نے, اور اس کے بعد پھر جب ان کی فائنڈنگ آئی ہے تو فاروق ایچ نائک صاحب نے پھر فائنل ڈیسیجن یہ دیا کہ ان دا لارجر نیشنل انٹرسٹ ہم جو ہے وہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جسٹس عائشہ ملک کو سپریم کورٹ کا جج بنایا جائے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی ہم مینٹین کرتے ہیں کہ جو سینیورٹی کا ایک قاعدہ کلیہ اور پریسیڈنس ہے وہ روایت قائم رہے. لیکن یہ چونکہ خاتون جج ہیں اس لیے ہم ان کے لیے یہ چیز ریلیکس کرتے ہیں اور یہ اس چیز کی سفارش کرتے ہیں کہ ان کو سپریم کورٹ کا جج بنایا جائے. تو اس پارلیمنٹری کمیٹی نے بھی پھر یہ ڈیسیژن دیا. تو پھر انڈر آرٹیکل 177 آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان شی ہیز بین ایلیویٹڈ ایز جج آف سپریم کورٹ آف پاکستان وچ از ریئلی اے میٹر آف پلیئر فار آل ویمن ان پاکستان کے خواتین پاکستان کے اندر اس ہائیسٹ لیول تک جا سکتی ہیں. اور اگر آگے چل کے دیکھیں کہ اگر ان کا وہ اس سیریل میں نمبر آتا ہوا کہ وہ سپریم کورٹ کی سینئر جج یا کل کو چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے تک بھی پہنچ سکیں, چونکہ وہ ان کا سارا میکانزم ڈسکرائبڈ ہے, میتھمیٹیکل ہے, سارے قانون کے مطابق ہے کہ جس کی باری آئے گی ایج کے اعتبار سے سینیورٹی کے اعتبار سے وہ ایلیویٹ ہو جائے گا. تو پورے پاکستان میں ایک انتہائی خوشی کی بات ہے خواتین کے لیے. ابھی جسٹس ملک کو چاہیے یہ کہ شی از اے ویمن, تو کم از کم پرائرٹی کے اوپر یہ جو خواتین کے کیسز ہیں ان کو تو نمٹائیں, باقی سارے جو عمومی کیس ہیں ان کو وہ دیکھیں, لیکن کسی ایک ایریا کو فوکس کر لیں. پاکستان کے اندر جو خواتین کی پلائٹ ہے اس کو یہ فوکس کریں. یہ پاورٹی ایلیویشن کے لیے کام کرتی رہی ہیں. پاورٹی ایلیویشن کے جو کیسز ہیں ملک کے اندر کیسے پاورٹی کو ایلیویٹ کیا جا سکتا ہے, یہ جو بڑا نیکسس ہے ان کا پاورفل لوگوں کا جنہوں نے پورے ملک کی جو
جو اکانومی ہے اس کو ہائی جیک کیا ہوا ہے، اس نیکسس کو کیسے توڑنا ہے اور ان جیسے جو مافیاز ہیں ان کو کیسے آپ نے ٹف ٹائم دینا ہے، کچھ ایریاز کو مخصوص کر لیں. اور پرٹیکولرلی جو خواتین کے جائیداد کے کیسز ہیں جن کے اوپر ان کی فیملیز، ان کے بھائی، ان کے والدین جو سانپ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس وجہ سے ان کو اتنی زیادہ پرابلمز کا سامنا ہے، اور جائیداد میں حصہ دینے کی بجائے کچھ خواتین کے بیٹیوں کے قرآن سے شادی کر دی جاتی ہے، کچھ کی درختوں سے شادی کر دی جاتی ہے، کچھ کو پاگل قرار دے کے مینٹل ہاؤس میں بھیج دیا جاتا ہے، اور کچھ کی تو شادی نہیں کی جاتی، اور کچھ کی شادی فیملی کے اندر صرف اس لیے کی جاتی ہے کہ گھر کی پراپرٹی گھر میں رہے، اور کچھ کو تو غیرت کے نام پہ قتل کر دیا جاتا ہے. یعنی خواتین کے ہی اتنے مسئلے مسائل ہیں. اگر یہ جسٹس عائشہ ملک ان کو فوکس کر لیں ان پرٹیکولر، تو یہ پورے ملک کی خواتین کے لیے ایک بہت بڑی نیک نامی کی بات ہوگی، اور یہ ایک بہت زیادہ موٹیویشن دے گی ملک کی خواتین کو کہ وہ لیگل فریٹرنٹی کے اندر آئیں اور جوڈیشری کو اپنا پروفیشن اور کریئر بنائیں. تو لوگ ان کو بہت زیادہ فالو کریں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ خواتین کے کیسز کو یہ ترجیحاً لیں گی. تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. اپ ٹل نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.